السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ تمام تعریفات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب اللہ جیسی عظیم آسمانی کتابوں میں سے کتاب نازل فرمائی۔ درود اور سلام آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب کو نازل کیا۔ معزز سامعین گرامی، ہم دوسرے پارے سے دورہ تفسیر کا آغاز کریں گے۔ دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے آغاز جو ہے بے وقوف لوگوں کے تذکرے سے کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے مقصد اعتراض کرتے ہیں اور فضول گفتگو کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ قبل اس سے کہ میں ان کا تذکرہ کروں، یہ یاد کر لیجئے، صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو 16-17 مہینے 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بعد میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اٹھانے کو آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھتے تھے، اور دلی تمنا یہ تھی کہ اللہ رب العزت مجھے میرے قبلہ اول کی طرف رخ کو پھیر دے، جو ان کے باپ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا تھا۔ لیکن مکہ میں بھی بیت المقدس ہی قبلہ تھا مسلمانوں کا قبلہ اول، لیکن وہاں پر بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے تو سامنے کعبہ آ جاتا تھا، اصل بیت المقدس تھا۔ جب مدینہ میں آئے تو بیت المقدس مسجد اقصی بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں رخ کے اعتبار سے۔ تو جب بیت المقدس کی طرف منہ کیا تو کعبہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہو گئی، تو آپ کی دلی یہ تمنا تھی کہ اللہ رب العزت مجھے کعبہ کی طرف پھیر دے۔ تو 16-17 مہینے کے بعد اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن وہاں پر یہودی بستے تھے، منافقین بستے تھے، مشرکین بستے تھے، سبھی نے اعتراض شروع کر دیے کہ اگر پہلا قبلہ درست تھا، یعنی بیت المقدس والا رخ درست تھا، تو اس کو چینج، اور اگر یہ درست ہے، مسجد حرام والا قبلہ درست ہے، تو پھر بیت المقدس کی طرف اللہ نے رخ کیوں کروائے رکھا؟ 16-17 مہینے کیوں ادھر منہ کر کے نماز پڑھی؟ تو گویا کہ اس طرح کر کے انہوں نے بیوقوفی کی کہ اگر کعبہ درست تھا تو بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے منہ کر کے نماز کیوں پڑھی، اور اگر مسجد اقصی والا قبلہ درست تھا تو پھر اب اللہ نے چینج کیوں کروایا؟ تو یہ ان کے اعتراضات تھے۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے یہ کہتے ہوئے کہ عنقریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے ان کو قبلہ چینج کرنے کا کہہ دیا۔ تو فرمایا کہہ دیجئے مشرق اور مغرب، یعنی سمتیں جو ہیں یہ اللہ کی ہیں، اللہ چاہے مشرق تو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر رخ چینج کیا ہے، جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے، مسلمانوں نے عمل کر لیا، تم اعتراض کرتے ہو تو کرتے رہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے امت محمد کی وسطیت کا تذکرہ کیا ہے کہ
کہ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے امت وسط بنایا ہے، اور یہ قیامت کے دن دوسرے لوگوں پر گواہیاں دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کے ساتھ ایمان لانے والا نہیں ہوگا، وہ کہیں گے کہ ہم نے تیرے دین کو پھیلایا، ان کی امتیں انکار کر دیں گی کہ ہمیں تو نہیں دین پھیلایا، جھوٹ بول دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے بارے میں کون گواہ ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ آپ نے دین پھیلایا ہے. پھر امت محمدیہ کی طرف اشارہ کریں گے تو پھر امت محمدیہ کے لوگ گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا، ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا عذاب سے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو دین کی طرف دعوت دی. تو یہ امت محمدیہ گواہ بن جائے گی. اور اس میں پھر شہادت کا تذکرہ ہے، یکونوا شہداء علی الناس ویکون علیکم شہیدا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت 3 قسم کی ہوتی ہے، گواہی 3 قسم کی ہوتی ہے. پہلی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا جی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. اس لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. ٹھیک ہے. دوسری شہادت جو امت مسلمہ اللہ رب العزت کی کتاب کی خبر دینے کی بنا پر پہلی امتوں پر دے گی، یعنی قرآن مجید کے اطلاع دینے کی وجہ سے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ امت محمدیہ جو ہیں یہ شہداء علی الناس لوگوں کے اوپر گواہی دیں گے. تو قرآن مجید میں یہ آ گیا تو ہمیں یقین ہے کہ ہم گواہی دیں گے. تو دوسری گواہی یہ ہوگی جس کا نوح علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں پوچھیں گے تو امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے دین پھیلایا ہے، پہنچایا ہے، وہ انکار کر نہیں سکیں گے. اور ویسے بھی قرآن مجید میں سورہ نوح موجود ہے، اس میں آتا ہے کہ میں نے دن رات انہیں دعوت دینے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں مانے. تیسری شہادت ہی کسی کے حق میں نیک بد ہونے کی شہادت ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ جنازہ جا رہا تھا تو صحابہ نے اس کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا وجبت. پھر صحابہ نے اس کے بارے میں کچھ بتایا کہ بندہ صحیح نہیں تھا، فرمایا وجبت. پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جس کے بارے میں تم نے تعریف کی، اچھے کلمات کہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کے بارے میں تم نے بتایا کہ یہ بندہ درست نہیں تھا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. تم تو دنیا میں زمین میں اللہ کے گواہ ہو. تو یہ بھی شہادت کی صورتیں ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قبلہ کے چینج کرنے کا حکم نازل فرمایا کہ ہم نے آپ کے رخ کو دیکھ لیا ہے. آیت نمبر 144 میں کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف پھیرتے ہیں. ہم ضرور جس قبلے کو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے، ہم آپ کے چہرے کو اس کی طرف پھیر دیتے ہیں، لہذا اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اور پھر یہ بھی بتایا کہ جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام ہی کو تم نے رخ بنانا ہے، اسی کو رخ بناتے ہوئے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی. ٹھیک ہے. اور اب دیکھ لیجئے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان کا رخ قبلہ اول یعنی مسجد حرام کی طرف ہوتا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ فرمایا بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی البتہ وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ جو کچھ بھی باتیں ہو رہی ہیں دین کے حوالے وحی کے نزول کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے یہ یقین مانتے ہیں. بس صرف کیا ہے ان کی پیشن گوئی بھی سچی ہے کہ آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اور حتیٰ کہ انجیل میں لکھا ہے یاتی من بعد اسمہ احمد، آخری نبی آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. لیکن یہ حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے، چڑھتے ہیں، جلتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے آسوس نے فرمایا کہ قبلے کی بنا پہ انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے مسجد اقصی کو چھوڑ کے مسجد حرام کو قبلہ بنا لیا. ٹھیک ہے نا جی. اور جمعے کی بنا پہ بھی حسد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جمعے کا دن یہودیوں کو دیا، انہوں نے انکار کر دیا، ہفتہ لے لیا. پھر اللہ رب العزت نے نصارہ کو دیا،
انہوں نے اتوار لے لیا، ٹھیک ہے، جمعے کا انکار کر دیا، فرمایا اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے جمعے کا انتخاب کر لیا۔ تو الگ بات ہے کہ آج ہم نے بھی جمعے کے ساتھ وہی سلوک کیا، ہم نے بھی جمعے کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رکھا ہے جو اس وقت کے یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ بالکل 5-6 منٹ پہلے ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو کہ صراحتاً ظلم و زیادتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیت نمبر 145 میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی، آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی، آپ نے اس بات کی پیروی کرنی جو اللہ رب العزت نے آپ کی طرف نازل کی۔ ہاں، اگر آپ نے ان کی باتوں کو مان لیا، علم آ جانے کے بعد پھر آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور آج بدقسمتی ہے کیا بین المذاہب ہم آہنگی کا نعرہ لگا دیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، آپ ان کے سامنے کوئی بھی دلیل پیش کریں یہودیوں کے سامنے، تب بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، کیونکہ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں؟ ہو سکتا ہے جی مسلمان ہو جائیں۔ آج کل یہی بیماری ہے ہمارے مسلمانوں میں، اسکالر حضرات وہ ان چیزوں میں آ کے نرم پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم تھوڑا سا رویہ اگر نرم کر لیں مسلمان ہو جائیں، یعنی وہ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے رویوں کو چینج کرتے جائیں، اپنے دین کو بدلتے جائیں، اپنے مسائل کو چینج کرتے جائیں۔ یہ تو یہودیوں والی حرکتیں ہیں۔ یسترون بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ نے فرمایا نہ تو آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، نہ وہ آپ کی کریں گے، نہ بعض کے قبلے کی پیروی کریں گے، بلکہ یہاں تک فرما دیں کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کے پیچھے چلنے کی کوشش کی، علم کے آ جانے کے بعد پھر آپ ظلم کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ ایسی چیز ہے جس کا علم ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہاں حدیث کی صورت میں، قرآن مجید کی آیات کی صورت میں، ائمہ فقہا کے اقوال کی صورت میں، صحابہ کے آثار کی صورت، تابعین کے اقوال ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے پاس تو اللہ رب العزت کا نازل کردہ کتاب و سنت والا دین موجود ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ لگ جائیں؟ کہیں کرسمس کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ وقت گزر چکا ہے، کہیں 12 ربیع الاول کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ ہمارا معاشرہ دن بدن ابتر ہوتا جا رہا ہے۔ سکھوں کی مسائل آتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، دیوالی آتی تو اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے دن آتے تو وہ منانے لگ جاتے ہیں۔ انہی کا حصہ ہے نا جی۔ یہ اپریل فول کیا ہے؟ وہ باطل لوگوں کا یہ نظریہ ہے، ہم اسے لے کے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ بسنت کیا ہے؟ یہ جو رسم و رواج ہیں یہ بھی تو انہی کا حصہ ہے نا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت نرم ہو جانے سے بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ دیکھیں اس اسلام تو وہ لائے گا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کتنے ایسے معاشرے میں لوگ ہیں جنہوں نے محنت سے، کوشش سے، قوت سے اسلام کو قبول کیا اور آج ماشاءاللہ بڑے مضبوط ہیں۔ ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے۔ لہذا ہم ہندوؤں کے، سکھوں کے یا مسلمانوں کی اپنی طرف سے ایجاد کردہ جو دین کی کیفیتیں ان کو نہیں لیں گے۔ سب کی خواہشات کی پیروی کے پیچھے پڑ گئے تو پھر ہم بھٹی شمار ہوں گے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کے ساتھ چلنے کی؟ ہم نے تو وہ لینا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک کیفیت کو بیان کیا کہ یہودی تو ان مسائل کو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کو، قرآن مجید کے اللہ کی کتاب ہونے کو، بیت اللہ کے دوبارہ قبلہ بننے کو، سب کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن حق بات کو چھپا لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے یہ سارے کے سارے دین اسلام کو صحیح طرح پہچانتے ہیں، ایک ایک چیز جانتے ہیں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں جن کو اللہ نے توفیق دی تھی ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، سچی بات، حق جو ہے وہ تو آپ کے رب کی طرف سے، شک کرنے والے نہ بن جائیے۔
اسی لیے تو عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے نا. یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان کیوں ہوئے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. اور عیسائیوں میں سے تمیم داری مسلمان ہوئے, حضرت صہیب رومی مسلمان ہوئے, انہوں نے آپ کی سچائی کو پہچان لیا تو سچ کو مانتے ہوئے اسلام لے آئے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 148 میں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. جو بھی لوگ ہیں نا ان کی کوئی نہ کوئی جہت ہے, ہر کوئی کسی نہ کسی طرف کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور اس کی مثال موجود ہے. یہودی نے کیا کیا, اپنی اپنی مرضی کی سمتیں مقرر کر لی. یہودیوں نے بیت المقدس کے صخرہ کو قبلہ قرار دے دیا کہ صخرہ جو ہے نا وہ ہمارا کیا ہے, قبلہ ہے. اور نصارہ نے بیت المقدس کی مشرقی جانب کو لے لیا. اللہ نے امت محمدیہ کے لیے کعبہ کو قبلہ بنا دیا, تو ہم نے کس کو لینا؟ نہ ہم نے یہود و نصارہ کو لینا, نہ ہم نے مجوس کو لینا, ہم نے تو اس کو لینا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے. لہذا ہمارا مسجد حرام ہے, اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا, اور اسی کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ, اور پڑھتے رہیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ حکم دیا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا آیت نمبر 150 میں. جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں, آیت نمبر 149 میں, کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. تو 49 اور 50 دونوں میں دوبارہ اس کی وضاحت کی کہ اس معاملے میں کوئی چشم پوشی نہیں ہوگی, اس معاملے میں کوئی نرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. دو ٹوک بات ہے کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں, اور اس پر پھر ماشاءاللہ مسلمانوں نے عمل بھی کر کے دکھایا. اب شروع آیتوں سے لے کر 150 آیتوں تک, یعنی پارہ نمبر 2 کے آغاز سے یہاں تک جو ہے نا, اللہ اکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا 3 مرتبہ اللہ نے حکم دیا ہے. مسلمانوں کو یہ حکم 2 مرتبہ دیا, ٹھیک ہے نا جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ حکم دیا, مسلمانوں کو 2 دفعہ کہا. تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کتنا اہم مسئلہ ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو 3 دفعہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے استعانت کا تذکرہ کیا کہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں, لیکن کوئی بھی تکلیف پہنچے تو بہترین علاج کیا ہے؟ نمبر 1 صبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے جب کہیں پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ نماز کی طرف لپکتے تھے, صبر کرتے اور نماز کی طرف لپک جاتے تھے کہ نماز پڑھنے سے اللہ اس پریشانی کا ازالہ کر دے گا. یہ بہترین ہتھیار ہے مسلمان کا, ایک صبر اور ایک نماز. کوئی بھی پریشانی لاحق ہو تو یہ 2 کام کرے, صبر سے کام لے, دوسرا نماز شروع کر دے. تو یہ بہترین ذریعہ ہے. اس کے بعد شہداء کا تذکرہ کیا جو جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ رب العزت کے دین کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا تذکرہ کیا کہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہوں انہیں مردہ مت کہو, وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے, اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں, اور یہ جو روحیں ہیں یہ جو دنیا سے جا چکی ہیں یہ اللہ نے سب پرندوں ڈال دیتے ہیں اور وہ چکا لگاتے رہتے ہیں. تو یہ تو حتمی بات ہے, ٹھیک ہے نا جی, حتمی بات ہے کہ جو دنیا میں آئے انہیں جانا ہے, نہیں جانے کے انداز اپنے اپنے ہیں. کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو انہیں مردہ مت کہو, وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں. حقیقت میں وہ دنیا سے جا چکے ہیں, فوت ہو گئے, لیکن اللہ کے ہاں وہ تو میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوں. پھر اللہ رب العزت نے اسی آیت میں, اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ تمہارا امتحان ہوگا کہیں خوف کے ڈر سے, ہے خوف ڈر کی وجہ سے امتحان, خوف زدہ ہو جاؤ گے. یہیں فرمایا بھوک کی وجہ سے ہو جاؤ,
کہاں سالی ہونی شروع ہو جائے گی، اور پھلوں کی کمی کی وجہ سے زمین اناج کم ہوگا، ٹھیک ہے، اناج کم ہو، تو یہ اس طرح کی عزت نے مثالیں دی. فرمایا ایسے موقع پہ بھی صبر کرنا ہے، صبر کو نہیں چھوڑنا. پہنچے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. اور یہ بہترین دعا ہے. اگر تکلیف پہنچنے کے وقت بندہ اس دعا کو پڑھے نا تو الحمدللہ کافی افاقہ حاصل ہوتا ہے، گمشدہ چیز انشاءاللہ مل جاتی ہے، اور بڑی بڑی بیماریوں سے بھی اللہ رب العزت بندے کو آرام دے دیتا ہے، واقعی دیتے ہیں. اس کے بعد صفا مروہ کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو عظیم نشانیاں جو آج بھی صفا پہاڑی کرونا نے یعنی بند کر دیا نا، لیکن آنکھوں میں وہی صفا وہی مروہ آ گیا ہے اور جانے کی دوبارہ تمنا ہے. اللہ اکبر. تو پھر دل کرتا ہے کہ بار بار وہاں پر جایا جائے، اور اللہ کا احسان ہے ہم مسلمانوں پر کہ ان حالات میں اللہ رب العزت نے دوبارہ وہ موقع دے دیا مسلمانوں کے شہادت کا کہ عمرے کے لیے تو چلو جانا شروع ہو گیا، انشاءاللہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. تو فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو حج عمرے کی غرض سے جانے والے طواف کریں، اور جو تو اس کے لیے یہ کیا ہے، اس کی قدر کی جائے گی اللہ کے ہاں، نیکی ہے، خوشی سے کیجیے. تو صفا مروہ یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو آج بھی موجود ہیں. ان کے درمیان میں سعی کرنا، دوڑنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے حج عمرے میں شامل ہے. حج عمرے میں شامل ہے آپ کے دور سے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے. لیکن بعد میں کیا ہوا، زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے اس میں بدعات کو شروع کر دیا، جو کہ درست نہیں. انہوں نے صفا مروہ پہ دو بت نصب کر دیے تھے، ایک کا نام اصاف، دوسرے کا نام نائلہ تھا. ان کی پوجا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اشارت کیا کہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، صفا بھی ہے اور مروہ بھی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس کا ان بتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس طرح کے کوئی بت نہیں تھے، ایک مرد اور ایک عورت یہاں پر نہیں تھے، بالکل جھوٹ ہے. اس کا رد کر دیا. یہ تو اللہ کی پہاڑیاں ہیں بنائی ہوئی، اور یہ ان کے مقاصد ہے کہ حج عمرہ میں ان کا طواف کرنا ہے، چکر لگانا ہے اس میں. اللہ اکبر. تو انہوں نے جو بت لگا رکھے تھے ان کی پوجا کرتے تھے. اللہ نے رد کی ہے کہ یہاں بتوں کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے مقام مقرر کیے گئے ہیں. تو اس بات میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی کہ صفا مروہ کا دلوں میں احترام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ کہ آج کی بات نہیں، لہذا اس پر عمل کیا جائے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 164 میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس الی آخر الآیہ. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ کتنا بڑا شاہکار ہے زمین و آسمان. اللہ اکبر. اتنی بڑی نعمتیں. اللہ اکبر. پھر دن رات کے پھیرنے میں ہیں کشتیاں جو سمندروں میں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر آسمان سے نازل ہونے والی بارش کا تذکرہ کیا جس سے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو جلا بخشتے ہیں. ہر قسم کے پھل پیدا کیے ہواؤں کے،
چلنے میں، بادلوں کے مسخر ہونے میں، جو زمین و آسمان کے بیچ میں اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 8 چیزوں کو یہاں پر بیان کیا ہے، اور ان کو اللہ نے گاہے بگاہے آگے پیچھے بھی نقل کیا ہے، سمجھانے کو، یاد کروانے کے لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی خوبیاں ہیں۔ یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو پسند کرتے ہیں تو ان سے اس طرح پیار کر لیتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے نا۔ تو فرمایا کہ بتوں سے اتنی محبت، ایسے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، حالانکہ ایمان والے لوگ تو اللہ سے محبت زیادہ کرتے ہیں، اللہ سے پیار زیادہ کرتے ہیں، لیکن ایمان والے ملیں گے کہاں سے؟ آج کے اس پرفتن دور میں اہل ایمان کہاں سے ملیں گے؟ تو فرمایا ایمان والے لوگ تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کا تو یہ نظریہ ہے کہ سب کچھ اللہ پیدا کرتا ہے اور وہی خالق اور مالک ہے۔ اس لیے فرمایا ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتیں قوتیں اللہ کے پاس ہیں، اور وہ سخت سزا دینے والا ہے جو اللہ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں انداز کا تذکرہ ہوا۔ انداز سے مراد کیا ہے؟ انداز سے مراد کیا ہے؟ فوت شدہ بزرگ ہیں جن کے بت بنا کر انہیں پوجا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح سورہ نور میں انہوں نے کہا تھا لا تذرون ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد ضلوا کثیرا، کہ بتوں کے نام بتائیں، اگرچہ ان کے آباء و اجداد تھے لیکن اب یہ بت بن چکے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ بعینی اسی طریقے سے مشرکین مکہ میں یہ بیماری تھی کہ انہیں بعض چیزیں ان کو بت بنا کے پیش کیا اور اس پر وہ نظر و نیاز بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کا رد کیا۔ اور لفظ انداز جو ہے، لفظ انداز ندن ہر اس چیز پر بھی بولا جاتا ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ کل ما یعبد من دون اللہ، خواہ وہ حجر ہو، شجر ہو، مورت ہو، تصویر ہو، قبر ہو، مٹی ہو، درخت ہو، کوئی بھی چیز جس کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جائے وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ کوئی انسان ہی کیوں نہ ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذات کیوں نہ ہو، تصور شیخ کے ذریعے سے کسی بزرگ کو سمجھنا کہ جو میری آنکھوں کے سامنے آ چکا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس ند میں آ جاتی ہیں، انداز میں آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، ان چیزوں کی پوجا کرنے والے لوگ اعراض کریں گے، جیسا کہ آیت نمبر 167 میں فرمایا، تب یہ کہیں گے ہم ان بتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، کما تبرؤ منا، جس طرح انہوں نے ہم سے اعراض کیا ہم بھی ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہ اللہ ہمیں بھیجے تو صحیح دنیا میں ایک دفعہ، لیکن فرمایا یہ ان کی صرف حسرت رہ جائے گی، ان کو جہنم سے ٹکالا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پہلے خطاب کیا تھا یا ایھا الناس کہہ کے، شروع میں نا، سورہ بقرہ کے شروع میں ہی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، ٹھیک ہے نا، یا ایھا الناس کہا تھا۔ اب یہاں سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ ہے جہاں یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے، گویا کہ یہ چیزیں ساری انسانیت کے لیے ہیں، مانے نہ مانے اللہ کو۔ دیکھیں ہندو جو ہے اللہ کو نہیں مانتا لیکن یہ نعمت اس کا انکار نہیں کر سکتا، یہ نعمت دینے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بعینی ہی جس طرح وہاں پر کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے انسانوں، صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا، کیوں؟ حرام چیز اگر کافر کھائے گا تب بھی اس کو نقصان ہوگا، مسلمان کھائے گا تب بھی نقصان ہوگا۔ یا فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ساری انسانیت کو خطاب کیا کہ تم نے پاکیزہ اور طیب کھانا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے خطوات کی پیروی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا جی، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تمہیں بے حیائی بڑی باتیں کرو جو تم نے کی نہیں۔
اللہ اکبر. تو مشرکین مکہ نے بھی یہی بیماری تھی کہ وہ جانوروں کو مختص کر لیتے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے. بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ وغیرہ ان کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، نہ ان کے اوپر سواری کرتے تھے، نہ گوشت کھاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں. جیسے سورہ نام میں آئیں گی، یہاں تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جانوروں کو سواری کے طور پہ استعمال کر لو، لیکن وہ نہیں کرتے تھے، کہتے ان کے اوپر سواری ہو ہی نہیں سکتی. اللہ اکبر. لہذا فرمایا کہ جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے حرام ہے، لیکن تم نے حلال کھانا ہے. پاکیزہ چیز کھانی ہے مسلمانوں نے، بلکہ تمام انسانوں نے. اور ایسی باتیں مت کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. ایک 170 سے اگلی آیات تک. اللہ اکبر. کہ مشرکین یہود اور نصارہ، ان کے پاس اپنے شرکیہ افعال کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں تھی، نہ اللہ کی طرف سے کوئی نازل کردہ دلیل تھی کہ تم یہ کام کر رد کیا. اور اس کے بعد جیسے یا ایھا الناس تھا پہلے، آیت نمبر 162 سے پہلے وسایا تھا، تو گویا کہ قرآن مجید میں اب تک یا ایھا الناس کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں آ کے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ساری انسانیت کو خطاب کیا، اور یہاں آ کے ایمان والوں کو خاص کر دیا کہ جو تمہیں دیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا، پاکیزہ رزق اس کو کھانا ہے، اور اللہ کی قدر بھی کرنی ہے اگر تم خالصتاً اس کی عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے نا جی. اسی کی عبادت کرنی ہے. باقی رہ گیا حرام چیزیں، پھر ان کا تذکرہ کیا. مردار حرام ہے، بہنے والا خون حرام ہے، کلیجی حلال ہے، اور میتہ میں مردار سے مراد مردار حرام ہے، لیکن مکڑی حلال ہے. مچھلی بھی آ جاتی ہے. خون حرام ہے، لیکن کلیجی اور تلی حلال ہے. لحم خنزیر حرام ہے، اور جس پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ ٹھیک ہے، اور جو غیر اللہ کے نام پہ قربان کی جائے وہ حلال نہیں ہوگی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور فرمایا غیر باغی ولا عاد، زیادتی نہ کرنے والا ہو کہ حرام چیز ہے تو اسے اور کھا لیں اور کھا لیں، میں یہ کام نہیں چلے گا. زیادہ کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا. اور یہاں کلام نہ کرنا یہ بھی ذہن میں رکھیے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوگا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام نہیں ہوگا. جسے کہتے ہیں صاف ناراضگی کا اظہار ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرنی، نہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے بڑی پیاری باتیں بتائیں. آیت نمبر 177 میں ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے نوافل. زکوٰۃ تو دینی ہے نا ہم نے، زکوٰۃ تو اللہ کے رسول اس کے لیے نصاب مقرر کیا، اس پر عمل کر لو. لیکن کچھ ایسی نیکیاں ہیں جن پر خرچ کرنے سے بھی نیکی ہی ملے گی. اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا کہ صرف یہ نیکیاں نہیں ہے کہ مشرق کو مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو. یہ کچھ صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے رخ جو ہے مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ لیں
باسی کافی ہے نا، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. نیکی کیا ہے؟ جو شخص اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں اور انبیاء پر ایمان لائے، اور اپنے مال کو اللہ کی محبت میں خرچ کرے. جس کام پہ اللہ رب العزت خوش ہیں، راضی ہیں، وہ کام کرنا چاہیے. مسافروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، ٹھیک ہے، مانگنے والے کو دو، غلاموں کا آزاد کرنے کے لیے خرچ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی انہوں نے وعدہ کیا اس وعدے کو نبھایا ہے. یہ ہے خوبیاں اہل ایمان کی. تکلیف میں صبر کرنے والے ہیں، جنگ کے میدان میں بھی صبر سے کام لینے والے. اللہ اکبر. یہ آیت بڑی پیاری ہے. اس کو تو پڑھ کے بسا کا ایسے لگتا ہے شاید یہ پہلی دفعہ ہم نے پڑھی ہے، اس سے پہلے ہم نے نہیں پڑھی. یہ محسوس ہوتا ہے. آیت بڑی پیاری ہے. اس کے بعد روزوں کا تذکرہ آ گیا. اس کے بعد ہے قصاص کا تذکرہ. ناحق طور پہ کسی کو قتل کرنے پر بدلہ لیا جائے گا. تو اس میں بھی آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں. ہاں، اگر غلام آزاد کو مارتا ہے تب بھی اسے قتل کیا جائے گا، تب بھی اسے قتل کیا جائے گا. قتل کے بدلے میں قتل ہے، عورت کے بدلے میں عورت ہے. تو ہمارا اس پر عمل کیا جائے گا. ہاں، کوئی درگزر کر دے اپنے بھائی کے قتل و غارت کو، تو فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کا قتل معاف کر دے. ہو گیا قتل، جان بوجھ کے کیا ہے یا غلطی سے ہو گیا، اگر وہ خود معاف کر دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، تو پھر اچھی بات کو لینا چاہیے، پھر اس کی خیر کی بات کو لے لینا چاہیے، اور قصاص سے یعنی گردن کاٹنے سے بچنا چاہیے. فدیہ لینا، فدیہ لے لے 100 اونٹوں کی صورت میں. اللہ اکبر. تو فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے. لیکن اگر معافی تلافی ہوگی تو پھر ضد نہیں کی جائے گی. یہ نہیں ادھر معافیاں ہو گئی ادھر سے بتیجا آ کے فائر مار دے، یہ درست نہیں. جس نے زیادتی کی اس کے بارے میں اللہ رب العزت اس سے حشر کے میدان میں پوچھے گا. اللہ اکبر. اور یہاں یہ بھی بتا دیا اگلی آیت میں، ایک 179 میں، کہ قصاص میں تو جناب زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے. کیوں؟ جب ایک قتل ہوگا معاشرے میں اور اس کا علاج کیا جائے گا، اسے سمجھایا جائے گا، تو دوسرا قتل نہیں ہونے لگا. لیکن جب انصاف ہی نہیں ملے گا، قتل کے بھری ہیں کیس، ٹھیک ہے، فیصلے نہیں ہو رہے، تو انصاف سے کام لینا ہے. جس نے زیادتی کی ہے اس کو اس کی زیادتی کا بدلہ چکانا پڑے. اللہ عزت نے وصیت کہتے ہیں کہ جب توقع پہ آپ کیے، اب وہ ورثہ جن کے حق میں وراثت طے کر دی گئی ہے تو انہیں اتنی وراثت ملے گی. ورثات جن کے بارے میں فیصلہ کیا جائے اس کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، اس کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. لا وصیت لوارث. اب کیا ہے؟ وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی.
جن کے حصے مقرر ہو گئے. ہاں تیسرے حصے کی وصیت کرنی جائز ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے کی جا سکتی ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو. اس کے بعد روزوں کا تذکرہ آ گیا، جس کی تمنا لے کے ہم اپنے رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کتنے ایسے دوست و احباب جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس طرح نظر نہیں آ رہے، دنیا چھوڑ تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ تو نے معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما، انہیں بھی معاف فرما. تو روزوں کا تذکرہ ہے، اور یہ مسائل الحمدللہ 20 دفعہ ہم نے پڑھے. ٹھیک ہے، روزوں کے مسائل ہم نے 20 دفعہ پڑھے، کس پہ روزہ ہے کس پہ نہیں ہے. ہر بالغ آدمی کے ذمہ روزہ ہے، اللہ کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو، پھر اسے افطار کرنے کی اجازت ہے. بیمار ہے، مسافر ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، بالکل لاغر ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں نے رخصت دیتے ہیں. ایسا بوڑھا شخص یا بوڑھی عورت جو بالکل روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے بارے میں فرمایا. پھر رمضان کے مہینے کا تذکرہ کیا کہ گنتی کے دن ہیں، انہیں پورا کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو. آئیے مل کے اپنے رب سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کر سکیں، کثرت سے تلاوت کی جا سکے. اللہ اکبر. اور فرائض اس میں کوتاہی نہیں ہے، فرض روزوں کو اہتمام سے ادا کرنے والے بن جائیے. پھر فرمایا میرا بندہ میرے بہت قریب ہے. پھر انسانوں کو مانگنے کا طریقہ بتایا. اللہ رب العزت سے مانگو، اللہ دور نہیں ہے، جو یہاں ہے وہی ہمارا خالق و مالک بیت اللہ میں ہے. یہ نہیں یہاں کوئی اور رب وہاں کوئی اور رب، یہ زیادتی ہو جائے گی. تم مجھ سے مانگو، تم نے مجھ سے دعا کرنی ہے، تم نے التجا کرنی ہے، تمہیں دیا جائے گا. یہاں مانگو، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ بیت المقدس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا، مسجد حرام میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا، سفر کر کے جانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے ان 3 مسجدوں کی طرف. تو یہاں بیٹھ کے مانگے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قریب آ جاتے ہیں. اللہ تو پہلے ہی قریب ہے ہمارے اپنے علم کے اعتبار سے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ قریب آئیں گے تو مانگیں گے، بلکہ آپ نے میں نے اپنے منہ کو ہلانا ہے، ہماری دعائیں سیدھی 7 آسمانوں سے اوپر عرش معلی پہ جو ذات مستوی ہے خالق کائنات، وہ ہماری باتوں کو جانتا ہے. تو ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، لہذا واسطے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، پیروں فقیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اس لیے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ اکبر. اس کے بعد ایک فقہی مسئلے کا تذکرہ کیا آیت نمبر 178 میں کہ پہلے وقتوں میں، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورت سے تعلقات منع تھے. روزہ رکھنے سے لے کر عشاء تک. اس کے بعد گنجائش تھی کہ کھا پی لو. ہاں اگر عشاء کی نماز پڑھ لی یا عشاء کی نماز سے پہلے سو گیا تو پھر اگلے روز افطار یعنی سورج غروب ہونے تک کھانا پینا، اور گویا کہ 24 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا تھا جس کو نبھانا مشکل تھا.
تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ پہلے یہ حکم تھا، اب ہم نے تخفیف کر دی. اللہ کو پتہ ہے کہ تم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، تمہارے اندر صبر نہیں ہے، تو اللہ نے تخفیف کر دی ہے کہ اب کیا سحری کھاؤ، افطاری کرو، بعد میں تمہاری لیے آزادی ہے. اللہ نے آسانیاں فرما دی. تو گویا کہ ٹائم طے کر دیا، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کا جو ٹائم ہے یہ پابندی کا ٹائم ہے. اور ایسی پابندی، اللہ اکبر، مسلمان دانا اور سمجھدار کیلا بھی ہوتا ہے تو ماہ رمضان میں کھاتا پیتا نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، حدود اللہ کی پامالی اللہ کو برداشت نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات مثالوں کی صورت میں بیان کرتا ہے. پھر اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے کھانے سے منع فرما دیا. یہ نہ ہو کہ باطل طریقے سے مال کسی کا ہتھیا لیا، اس کے بعد جس نے فیصلہ کرنا اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تب بھی زیادتی کر لی. یہ طریقہ تو کسی کے مال کو ناحق کھانا ہے، اس لیے فرمایا لِتَأْكُلُوا فِي مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ناحق طور پہ کسی کے مال کو اپنے قبضے میں لینا اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد 189 میں چاندوں کا تذکرہ کیا. جو چاند ہے جس کو ہم ہلال کہتے ہیں، اہلا ہلال کی جمع ہے. پہلی اور دوسری رات کے چاند ہیں، پہلی اور دوسری رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ قمر بنا. جی تو یہ جو چاند اس طرح فرق کیوں ہے اس کے چھوٹے بڑے ہونے میں؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اس سے حج کی پہچان ہو جائے گی کہ کب حج کرنے جانا ہے اور دیگر معاملات، عدتوں کے مسائل. مہینے کا اعتبار کرنا، ٹھیک 4 ماہ کے بعد مہینوں کا اعتبار کرنا ہے، ٹھیک ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، حرمت والے مہینے، ان کی بھی پاسداری کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور چاندوں کا بھی اعتبار کرنا ہے، دین کے کام کرنے ہیں، اور یہ سارا اسی کے ذریعے سے ہوگا کہ اس پر عمل کیا جائے. اور ہمارا کیلنڈر بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. پھر اللہ رب العزت نے جہاد کی اجازت دی. اور کافر کون سے؟ ہر کافر سے لڑنا ہے؟ نہیں، ہر کافر سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ آیت نمبر 190 میں ان کفار سے لڑنے کی اجازت دی جو خود لڑنے میں پہل کرے. ہر کافر سے نہیں، جو لڑنے میں پہل کرے نا ان سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے. فرمایا جہاں کہیں یہ ملے انہیں مار ڈالو، یہ نقصان پہنچاتے ہیں، یہ فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ فتنہ قتل سے زیادہ سنگین، اس میں نقصان پایا جاتا ہے. یہاں تک کہہ دیا کہ یہ اللہ کے گھر میں لڑائی کرنے مارو. اللہ اکبر. تو آج بھی یہودی دیکھ لیجئے مسلمانوں کی نسل کشی کے اوپر لگے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں. ہمارے جامعہ سلفیہ میں اس دفعہ پیپر ہو رہے ہیں تو ایک نبینہ بچہ آیا ہوا ہے جس کی عمر 16 سال ہے، نبینہ ہے، پیپر دینے آیا ہوا ہے. اسے نظر نہیں آتا، بیچارہ ساتھ بچہ بیٹھ کے اس کا پیپر لکھتا ہے، وہ بتاتا جاتا ہے، وہ لکھتا جاتا ہے. اس کا ایک بازو نہیں ہے، آنکھیں اندھی ہیں. میں نے اس سے پوچھا اکیلے میں کہ آپ کے بازو کو کیا مسئلہ بنا تھا؟ کیا بازو سرے سے نہیں ہے یا آپ نے چھپایا ہوا ہے
اس نے کہا جی بازو ہے ہی نہیں، دایاں بازو تھا ہے ہی، میں ہوا کیا؟ وہ بیچارہ کشمیری ہے، کہتے ہیں انڈیا والوں نے کھلونے پھینکے تھے ہمارے علاقے میں، مختلف قسم کے کھلونے پھینکے تھے ہمارے علاقوں میں. تو اس طرح یہ تب اس وقت کے دور کی بات ہے جب پینسل میں بھی کیا ہے دھماکہ خیز مواد تیار ہو کے آنا شروع ہو گیا. بیچارہ بچہ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی کہ وہ کھلونے پھینکے گئے تھے، میں چھوٹا سا تھا، میں نے اس پین کو اٹھایا ہے تو پھٹ گیا، ہاتھ لگنے سے وہ پھٹ گیا، تب سے میری آنکھیں ضائع ہو گئی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ نقصان دیتی ہے اور یہ فتنہ ڈالتے ہیں. فرمایا قاتلوا حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، ان کا مقابلہ کرتے ہیں جہاں تک دین صرف اور صرف اللہ کے لیے رہ جائے تب تک ان کا علاج کرو. ہاں فَإِنْ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر یہ باز آ جاتے ہیں اپنی حرکتوں سے، توبہ کر لیتے ہیں، جان چھڑا لیتے ہیں، نئی حرکت کرتے تو پھر ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. پھر حرمت کے مہینوں کا تذکرہ کیا، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، جیسے کہ حرمت کے مہینے کیا ہیں؟ 4 ہیں، ان کی پاسداری کی جائے گی. تو ذوالقعدہ میں 6 ہجری میں عمرہ کے لیے گئے، کفار نے مزاحمت کی، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اگلے سال آ جانا. پھر اگلے سال صحابہ کرام گئے اور ڈٹ کے گئے، عمرہ کر کے آئے 7 ہجری کو. تو فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہو، یہ تو فتنہ ہے، زیادتی کرتے ہو. فرمایا اگر انہوں نے آئندہ اگلے سال روکنے کی کوشش کی تو پھر تمہیں اجازت ہے ان کا مقابلہ کرنے کی. لیکن اگلے سال روکا نہیں، ڈر گئے. اگلے سال انہوں نے روکا نہیں بلکہ وہ مسلمانوں سے گھبرا گئے تھے، ڈر گئے تھے. اللہ اکبر. حج عمرے کا تذکرہ آیا کہ حج اور عمرے کے لیے نکلا کرو. اس کی فضیلت کے بارے میں بڑی روایتیں ہیں. فرمایا جس کے پاس اللہ رب العزت نے حج عمرے کے ساتھ موجود ہے پھر وہ حج عمرے کے لیے نہ جائے منافق آدمی. حج بھی پورا کرو، عمرہ بھی پورا کرو. صحابہ کرام جب اگلے سال صلح حدیبیہ کا عمرہ کرنے کے لیے گئے تو پھر انہوں نے قربانیاں بھی کی، اپنے سروں کو منڈا بھی. جہاں پر پھر رخصت دے دے گی مسلمانوں کو سر میں کوئی تکلیف ہے، یعنی جمعے شمعے ہیں، ففیدیۃ من صیام ہے یا صدقہ کی صورت میں یا قربانی کی صورت میں دینا ہے، یا صرف حج تو اس پر قربانی واجب نہیں. یہ ذہن میں رکھیے، حج افراد مراد ہے، افراد میں قربانی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج بیان کی ہیں ان کی 3 صورتیں ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد. افراد میں صرف کیا ہے؟ حج کا احرام باندھا جاتا ہے. تمتع میں حج عمرے کا احرام حج کا احرام باندھا جاتا ہے. پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، پھر حلال ہو جاتے ہیں، پھر حج کا باندھا جاتا ہے، وقفہ ہوتا ہے درمیان میں. ٹھیک ہے. اور جو حج قران ہے اس میں ایک ہی احرام باندھا جاتا ہے جس میں پہلے عمرہ کرنا ہے، بندہ حلال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بندہ حلال نہیں ہوتا، پھر وہ حج عمرے کا احرام کٹھے باندھ لیتا ہے. تو سب سے پسندیدہ حج آپ کو تمتع رکھا. میں اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں قربانی جانور لے کے ہی نہ آتا. اس کے بعد نصیحت فرمائی کہ حج کے مہینے تو معلوم ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ میں لوگ نکل جاتے تھے. شوال کے 10 دن گزارنے کے بعد نکل جاتے تھے، اور مہینے تو معلوم ہیں.
تو حج جب کرنا ہے اس میں رفث و فسوق کو جدال نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے، شہوانی افعال کی ادائیگی سے بالکل بچنا ہے، کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھلائیاں کرنی، نیکیاں کرنی جسے اللہ جانتا ہے، زادرہ لے کے جانا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے تھے زادرہ لے کے نہیں جاتے تھے، اہل یمن کے بارے میں آتا ہے تو حج لے کے نہیں جاتے تھے۔ تو ہمارا زادرہ لے کے جایا کرو، تو وہاں جا کے لوگوں سے کہ آؤ، کیا میدان عرفات ہے، وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، اللہ رب العزت دوبارہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا طواف افاضہ بھی کرنا ہے، طواف افاضہ کر کے آنا ہے۔ غیر ہم باہر نہیں جا سکتے۔ تو سے لوگ آئے وہیں سے ہو کرنا پڑے گا۔ الحج عرفہ، اس لیے فرمایا کہ حج ہوتا ہی عرفہ میں جانے سے، جانا پڑے گا۔ پھر وہ گئے، اللہ سے فرمایا معافی مانگو، ان اللہ غفور رحیم، جو پہلے ہو چکا اس کی معافی مل جائے گی۔ فرمایا جب مناسک حج پورے کر لیے پھر اللہ کو کثرت سے یاد کرو، مناسک حج مکمل ہو جائے پھر اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ کیسے یاد کرنا؟ جس طرح آبا و اجداد یاد آتے، بیٹے یاد آتے، اس سے کہیں زیادہ، او اشد ذکر، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد بڑی پیاری دعائیں سکھائی، بہت پیاری دعا۔ فرمایا لوگوں کی دو کیٹاگریاں بنا دی، ایک وہ جو دنیا کے طالب ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ دے دے وہ دے دے، اللہ یہ دے دے، بیت اللہ میں بھی یہی باتیں کرتے ہیں، سیلفیاں لینے لگ جاتی ہیں جی، عبادت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سیلفی بنا کے بھیج رہے ہیں جی، ہمیں یہ کر رہے ہیں وہ، کہ کیا ضرورت پڑی ہے؟ جس مقصد کے لیے گئے ہو اس مقصد کو پورا کرو، اور جس ذات کے لیے گئے ہو وہ خود دیکھ رہا ہے، کیوں سیلفیاں بنا بنا کے پیش کی جاتی ہے؟ گناہ کا کام۔ اللہ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں، دنیا لیتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن ان میں سے وہ بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، یہی وہ دعا ہے جو طواف کے وقت رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ والے حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ دعا بڑی جامع اور معنی ہے، بہت پیاری دعا ہے، آپ اسے پڑھا کرتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں، لہم نصیب مما کسبوا، ان کو وہ حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا۔ اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ وہ اپنا گھر ہمیں دوبارہ دکھا دے، اللہ جو نہیں گئے انہیں بھی دکھا، جو گئے اللہ انہیں بار بار دکھا، اور مسلمانوں کو اس گھر کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور یہ کرونا جیسے مرض کو جو ایک مرض بنا دیا گیا، اللہ اس کے شر سے ہمیں بچا لے اور اپنے مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان میں آتے ہی لیٹر جاری شروع ہو جاتے ہیں جی، فاصلے کر لو، نمازیں نہیں پڑھنی، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ اے اللہ اس سال آنے والے ماہ رمضان کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں مل کے سب بندی کر کے نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ جو اس مرض کی بنا پہ اس دنیا کو چھوڑ کے تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ ان سب
گناہوں کو معاف فرما، سب کے خطاؤں کو معاف فرما۔ بارک اللہ فیکم۔ تو آج نصف پارہ ہی کافی ہے انشاءاللہ العزیز، بقیہ نصف پارہ سے ہم کل آغاز کریں گے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔